وہ رات ایک طوفانی رات تھی، بہت ہی خوفناک رات، ایسی نہ کسی نے کبھی دیکھی اور نہ سوچی ہوگی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش ایسے برس رہی تھی جیسے پانی کے قطرے نہ گرتے ہوں بلکہ کوئی پانی اندھیل رہا ہو۔ بارش کے ساتھ ہوا ایسی آواز پیدا کر رہی تھی جیسے کوئی کھنڈر میں شور مچاتا بھوت کا بسیرا ہو۔ آسمانی بجلی ایسی تھی جسے زمین پر لگ جاتی تو ایسا لگتا تھا کسی کو لے کر ہی جائے گی۔ چند نوجوان سیر و تفریح کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ اچانک طوفان آنے پر انہوں نے ایک بڑا درخت کے نیچے پناہ لی اور سوچا جیسے ہی طوفانی بارش کم ہوگی ہم اپنی اگلی منزل کی طرف نکلیں گے۔ سب نے محسوس کیا کہ بجلی چمکتی ضرور ہے مگر گرتی اسی درخت کے اوپر جہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ بڑا صبر کے بعد ایک نوجوان نے کہا، دیکھو بھائی، مجھے لگتا ہے ہم سب پر اللہ کی طرف سے مشک لئی ہوئی ہے۔ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اسی لیے میں یہی مشورہ دوں گا کہ ہم میں سے کوئی ایک ضرور گنہگار ہے جس کی وجہ سے ہم پر بجلی گر رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو باری باری اس درخت کے نیچے سے نکل کر دور جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کس گنہگار کی وجہ سے ہم پر بجلی گر رہی ہے۔ سب کو اس نوجوان کی رائے یہ مناسب لگی۔ سب باری باری درخت کے نیچے سے نکل کر دور جاتے رہے، پر بجلی پھر بھی درخت کے نیچے کھڑے نوجوان میں سے کسی پر نہ گری۔ سب حیران ہو کر رہ گئے اور کہاں یہ کیا ماجرا ہے۔ آخر ایک جوان باقی رہ گیا تو سب خیال کرنے لگے یہی گنہگار ہوگا، اب آن کی آن بجلی اس کے اوپر گرے گی اور اسے بسم کر دے گی، اور بہت شکر ادا کرنے لگے کہ اب ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آخر نوجوان سکون کی عالم میں درخت کے نیچے سے نکلا اور دور جا کر کھڑا ہوا۔ اچانک بجلی اسی درخت کے اوپر گری جہاں پر وہ باقی سارے نوجوان کھڑے تھے اور ان کو تباہ کر دیا، اور وہ جوان باقی رہ گیا جو سب سے آخر میں نکلا تھا۔ دوستو، کبھی بھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کو نیک اور گنہگار کا اندازہ نہ لگاؤ۔